الله الله حمدا كثيرا الله الله سبحان الله. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 18,000 مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے چھانٹ کر بنایا. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر احسان اور کرم ہوا. میرے رب نے ہر ایک چیز کا ذمہ خود لیا ہے. آج انسان پریشان حال ہے روزی کی طرف سے. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ روزی کا جو ذمہ، روزی کی جو ذمہ داری لی ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہی لی ہے. اللہ رب العالمین نے ہی ہر ایک جاندار کی روزی کا ذمہ لیا ہے اور فرمایا کہ جسے ہم چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں، روزی بغیر حساب و کتاب کا عطا فرما دیتے ہیں. بھائی بزرگو دوستو، آج ہم نے صرف اور صرف اپنی محنت پہ بھروسہ کر رکھا ہے، اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کر رکھا ہے، اپنے عقل پہ، اپنے دماغ پہ بھروسہ کر رکھا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں ہم جو کما رہے ہیں اپنی طاقت سے کما رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم جو مال جمع کر رہے ہیں اپنی محنت اور مشقت سے جمع کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی بزرگو دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے. میرا رب جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے عطا فرما دیتا. بندے کا وہم و گمان بھی نہیں وہاں تک پہنچ سکتا، بندے کی عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، بندے کا دماغ کام ہی نہیں کر سکتا، وہاں سے اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے. آج ہمارے کسان بھائیوں کا کیا حال ہے؟ ہمارا کسان بھائی سوچتا ہے کہ میں جو محنت کھیت میں کرتا ہوں، میں جو محنت کھیت میں کر کے بیج بوتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھے کھیت سے غلہ ملتا ہے. تو بھائی بزرگو دوستو سوچئے، جب کسان نے کھیت میں بیج بو دیا، کیا گارنٹی ہے وہ بیج سیدھا زمین کے اندر لگا ہو؟ کیا گارنٹی ہے وہ بیج زمین کے اندر سے اوپر کو نکل آئے؟ یہ اللہ کی ہی قدرت ہے میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیج کو زمین کے اندر سے کیسے باہر نکالتا ہے، پھر باہر نکالنے کے بعد میں اس کو کیسی صلاحیت دیتا ہے. وہ اپنے اندر سے پہلے پھول پھر پھل نکال کے تیار کرتا. آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ وہی کھیت ہے، وہی زمین ہے، وہی کاشتکار ہے. محنت کی، بیج ڈالا، بو دیا، بونے کے بعد میں 3 کنٹل بیگے کا گیہوں نکلا، 2.5 کنٹل بیگے کا گیہوں نکلا، 3.5 کنٹل بیگے کا گیہوں نکلا. اگلی بار فصل کرتا اسی کھیت میں وہی کسان، وہی کاشتکار، وہی بیج بویا، لیکن اگلی بار 1 سے 1.5 کنٹل بیگے کا نکلا. کیا ہوا؟ کیا محنت میں کمی رہ گئی؟ کیا کھیت میں کوئی کمی رہ گئی؟ یا کسان کو اپنی محنت میں کہیں کمی دکھائی دے رہی ہے، یا کہیں بیج ہارتا آ گیا؟ بھائی بزرگو دوستو سوچیں، ہم سوچیں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس سال اس کے کھیت میں اتنا ہی دانہ لکھا تھا کہ اس کے کھیت سے اتنا دانہ نکلے اور جو اس کے مقدر میں تھا اس کو مل جائے. بھائی
بھائی بزرگوں دوستو، آج ہم کھیت کے چکر میں، کھیتی کے چکر میں اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں، وہ رب جو فرما رہا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں، جتنی چاہتے ہیں، اسے روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ بھائی بزرگوں دوستو، سمجھیں اپنے رب کی قدرت کو، سمجھیں اللہ رب العالمین تو بے نیاز ہے۔ آج ہم نے بھروسہ کرا ہے تو صرف اور صرف اپنی محنت پہ بھروسہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اندازہ لگا لیجیے، آپ ایک دکاندار ہے، دکان میں بیٹھتا ہے، صبح کو فجر کی نماز کے بعد دکان کھولتا ہے، دکان کھولنے کے بعد پورے دن دکان میں بیٹھا رہتا، کسٹمروں کو ہینڈل کرتا رہتا، گراہکوں کو سامان دیتا رہتا ہے۔ جب سامان دیتا رہتا ہے اور شام کو جب غلہ گنتا ہے، 2500 روپے، 3000 روپے، بڑھیا چل لیا، لیکن کچھ مہینے بعد، ہفتوں بعد گراوٹی سی گر جاتی ہے، کسٹمر آنے بند ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو روز کی سیل ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر جب کم ہو جاتی ہے وہ سوچتا پتہ نہ کیا، میں تو پورے دن بیٹھ رہا ہوں لیکن کم کیوں ہو رہی ہے۔ بھائی بزرگوں دوستو، گراہکوں کو بھیجنا اللہ کا کام ہے، گراہکوں سے سامان خریدوانا اللہ کا کام ہے۔ بندہ صرف اور صرف اپنی دکان کے چکر میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا، غائب، عصر کی نماز کا وقت ہوا، غائب، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، غائب، اسے نماز کی فکر ہی نہیں۔ تب کہ یہ انسان، ہر ایک انسان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کما سکتا جب تک کہ میرا رب نہ چاہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، اپنی ہمیں روزی پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے قوت بازو سے جو روزی کما رہے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی روزی کو حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ واللہ اگر ہماری روزی حرام ہوئی تو یہی روزی ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ آج ہم نے پیسوں کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، آج ہم نے پیسے کمانے کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ ماں باپ کا دل دکھایا، بڑوں کو ستایا، پڑوسی کا حق مارا، اپنے بھائیوں کا بھی حق مارا، اور روزی جمع کر رہے ہیں۔ بھائی بزرگوں دوستو، ایسی روزی کا کیا فائدہ جو رشتے ناطے توڑوا دے؟ ایسی روزی کا کیا فائدہ جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرائے، جو اپنے رب سے غافل کر دے؟ کیا فائدہ ایسی روزی کا؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، وقت ہے انسان کو اپنے وقت کو بدلنے کا، وقت ہے اپنے انسان کو اپنا وقت بدلنے کا، لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جہاں سے چاہتا ہے، جس جگہ سے چاہتا ہے، جس بندے کو چاہتا ہے، رزق حلال عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک پریوار میں چند بھائی رہا کرتے تھے، ان میں سے جب ان کے باپ اور ان کی والدہ نے انہیں پال پوس کر بڑا کر دیا، ان کی پرورش اچھی سے کر دی، تو ان بھائیوں نے سوچا بھائی اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ سارے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بھائی جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک بھائی بولا بھائی ٹھیک ہے، ہماری جو جائیداد ہے ہم اس کو آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن میری جو حصے میں آنے والا ہے وہ میں اپنے والدین کو لوں گا، اور تم لڑو مت، جھگڑا مت کرو، ساری دولت آپس میں بانٹ دو، مجھے والدین کی خدمت کرنے دیجیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، وہ نوجوان اپنے والدین کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے والد ہمیشہ اسے یہ دعا کرتے تھے، یہ دعا دیتے تھے، یا اللہ تجھے رزق حلال اور برکت والا رزق عطا فرمائے۔ اب اس نوجوان کے دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ برکت والا رزق کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب اس کے دل و دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ برکت والا رزق کیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے مجھے ملے گا؟ ٹائم گزرتا رہا، وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہا۔ اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ وہ ایک دن خواب میں دیکھتا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے کہ فلاں جگہ 10 اشرفیاں ہیں، تم اسے لے لو۔ کیونکہ اس کے دماغ میں ایک بات گھسا دی تھی کہ برکت والا رزق، برکت والا۔ جب اس نے آواز سنی تو اس نے آواز سننے کے بعد کہا کہ اس میں برکت ہے یا نہیں ہے برکت؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آواز آئی ایک کہ وہ بے برکت ہے، یعنی اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ تو کہا مجھے نہیں چاہیے،
جب صبح کو آنکھ کھلی اپنی بیوی سے کہنے لگا رات کا ماجرا یہ ہے، میں نے رات خواب میں یہ دیکھا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھ تو آتے کہاں ہیں، لیکن آتے چاہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جس بندے کو کچھ چاہیے ہی نہ تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کی بات کو اگنور مار دیا۔ پھر چند دن کے بعد پھر خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ سنائی دیتا ہے خواب میں کہ 1 دینار بچا ہے، اسے لے لو۔ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ برکت والا ہے یا بے برکت ہی ہے؟ جواب ملا برکت والا ہے۔ وہ صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد وہ اس دینار کو لے آیا اس جگہ سے۔ لانے کے بعد میں راستے میں آ رہا تھا، ذہن میں بات آئی کافی ٹائم ہو گیا، اگر اچھا کھانا نہیں بنا ہے، چل کے اس دینار کا کچھ لے لیتے۔ وہ مچھلی مارکیٹ گیا، اس نے مچھلی خریدی اس دینار کی، اور مچھلی خرید کے لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بناؤ۔ اس کی بیوی نے جیسی مچھلی کو کاٹا، اس کے اندر ایک بیش قیمتی ہیرا نکلا۔ اس کی بیوی نے جیسے ہی مچھلی کاٹی تو اس کے اندر سے ایک بیش قیمتی ہیرا نکلا۔ وہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کی ساری زندگی اس ہیرے کو بیچ کے کٹ گئی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہے نہ ہے اللہ رب العالمین کی قدرت، ہے نہ ہے رب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ کتنی شاندار جگہ سے کیسا حلال رزق میرے رب نے عطا فرمایا۔ ایسی آج ہم صرف اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کر بیٹھے، اپنے رب پر بھروسہ نہیں کر بیٹھے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ رب جو ہمارا تمام مخلوقات کو زمین پر رہنے والی ہو یا سمندر کے اندر رہنے والی ہو یا ہواؤں میں رہنے والی ہو یا فضاؤں میں اڑنے والی ہو، ہر ایک چیز کو میرا رب رزق دیتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہمیں اپنا رزق اللہ کے بھروسے، اللہ کے حکموں کو آگے رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ڈھونڈنا چاہیے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، جتنا مقدر میں ہے وہ کھا کر رہے گا، جو مقدر میں نہیں ہے وہ بالکل نہیں ملے گا، آ ہی نہیں سکتا، اور آ بھی گیا غلطی سے تو واپس چلا جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ شکایتیں کرتے ہیں، پریشان ہے حضرت، پریشان ہے، پریشانیوں کی جڑ نہیں سمجھ رہے، پریشانیوں کی وجہ نہیں سمجھ رہے کیا پریشانی ہے، یہ پریشان کیوں ہے یہ نہیں سمجھ پا رہے، صرف ہم پریشان ہیں۔ پریشانیاں جب ہی ختم ہوں گی جب اپنے رب کو راضی کیا جائے گا، پریشانیاں جب ختم ہوں گی جب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کیا جائے گا، اپنے پیارے نبی جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے گا، تب جا کر پریشانیاں ختم ہوں۔ بندہ بس سوچ رہا ہے، افسوس میں ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں، پریشانیوں کی وجہ تلاش نہیں کر لیا، قرآن نہیں پڑھ لیا۔ صبح میں دکان والا اگر دکان کھولے اور قرآن شریف پڑھے تو کیسے برکت نہیں ہوگی؟ کھیت میں جانے والا صبح میں فجر کی نماز پڑھے اور کھیت پر جائے تو بتائیے کیسے برکت نہیں ہوگی؟ بزنس مین اگر اللہ رب العالمین کا عطا کرتا مال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرے بھائی بزرگوں دوستو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی حاصل کرنا ہے، کیونکہ مسلمان ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، مسلمان ہونا یہ فخر کی بات ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزیں بنائی، ہر ایک چیز مسلمان کے لیے بنائی ہے، ہر ایک چیز ایمان والے کے لیے بنائی ہے، لیکن ایمان والے کو اپنے لیے بنایا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمیں اللہ رب العالمین کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اپنے رب کے دیے ہوئے مال پہ جو ہمیں دیا ہے اس کا شکر اور اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی رزق حلال کما کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔